العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 51واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے العفو عمن ظلم وعطاء من حرم. ظلم کرنے والے کو معاف کرنا اور محروم کرنے والے کو عطا کرنا. حرم یحرم حرمانا، محروم کرنا، نہ دینا، اور عطا دینا، نوازنا. اللہم لا تحرمنا من خیر ما عندک بشر ما عندنا. اے اللہ، ہماری برائیوں کی وجہ سے تو اپنی طرف سے نازل ہونے والی بھلائی سے ہمیں محروم نہ فرما. تو لا تحرمنا، حرم یحرم حرمان، باب کرومہ سے ہو تو حرام ہونا، محترم اور معظم ہونا. یہ جو سبق آپ کے سامنے ہے اس میں یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، جو اسلام لانے سے پہلے دشمنان اسلام میں سر فہرست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی دشمن تھے، جانی دشمن تھے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کو بھی شہید کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا بھی عزم رکھتا تھا. تو صحابہ کا ایک سریہ جو نجد کی طرف روانہ کیا گیا تھا، انہوں نے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو عمرہ کرنے کے غرض سے مکہ جاتے ہوئے پایا تو اسے پکڑ کر مدینہ لے آئے. تو پوری تفصیل ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ نجد اور یمامہ کس جانب واقع ہے. تو دیکھیں، یہ ایک نقشہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں جزیرۃ العربیہ کو واضح کر رہا ہے. تو اس میں ایک ٹکڑا حجاز مقدس کا تھا جس میں مکہ، مدینہ اور طائف تھے، اور ایک علاقہ نجد کہلاتا تھا جس میں یمامہ بھی آتا تھا. ادھر بحرین ہے، احقاف، یمن، اور یہ مختلف علاقے ہیں. یہ جو نجد کا علاقہ ہے اسی میں ایک جگہ تھی جسے یمامہ کہا جاتا تھا. وہاں کے سردار تھے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ. آج اس مقام پر سعودی عرب میں ریاض واقع ہے، تو اسی کے قریب اس زمانے میں یمامہ واقع تھا. یہ آج کا نقشہ ہے، لیکن اس وقت کے نقشے کے حساب سے ریاض کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اسی مقام پر یمامہ اور نجد کے علاقے پائے جاتے تھے. اسی طرح یہ ایک نقشہ ہے جس میں یمامہ بطور خاص واضح ہو رہا ہے. یہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے کچھ وقت پہلے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یمامہ کا تھا. یہاں مرتدین کے ساتھ بہت سخت جنگ ہوئی ہے. تو اس نقشے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارکہ کے وقت جزیرۃ العرب کی کیا حالت تھی، کہاں کہاں مرتدین کے خلاف غزوے ہوئے، اس کو واضح کیا گیا ہے.
مکہ اور مدینہ اور بحرین میں اسلام برقرار تھا، وہاں لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے۔ بقیہ ان تمام علاقوں میں ارتداد پھیلا تھا اور بہت سارے غزوات اور بہت سارے سرایا ہوئے۔ تو ان میں سے ایک جو جنگ ہوئی تھی وہ یمامہ میں ہوئی تھی، مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس جنگ میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ یمامہ کا علاقہ ہے، آج کے سعودی عرب میں جہاں پر ریاض واقع ہے وہی یمامہ اور نجد کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اس سبق میں جس شخصیت کا تعارف کیا جائے گا، پہلے وہ یمامہ کے سردار تھے، بعد میں ایک جلیل القدر صحابی بنے۔ تو ثمامہ بن اثال الصحابی الجلیل ملک النصرانی قبل الاسلام، اسلام لانے سے پہلے نصرانی بادشاہ تھے۔ یحکم الیمامۃ ما بین عامی، یمامہ میں انہوں نے 623 سے 628 کے مابین حکومت کی ہے۔ واحد اشراف قبیلۃ بنی حنیفہ وسید من سادات العرب، قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک معزز سردار اور سادات عرب میں سے تھا۔ رائد المقاطعات الاقتصادیۃ فی الاسلام، آگے اسی سبق میں آئے گا کہ انہوں نے یمامہ سے مکہ آنے والا جو غلہ تھا اس کو بند کر کے ان لوگوں کا معاشی بائیکاٹ کر دیا تھا اہل مکہ کا۔ وَأَوَّلُ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ مُلَبِّيًا، حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو اسلامی تلبیہ کہتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک نقشہ ہے، ایک جھلک ہے۔ اس سبق میں انہی سب چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیوں کر پیش آیا، یہی ساری تفصیل ہے۔ ثمامہ بن اثال چونکہ بہت بڑے مجرم تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور ان کو نوازا، اسی لیے عنوان قائم کیا ہے ظلم کرنے والے کو معاف کرنا اور محروم کرنے والے کو نوازنا۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ گھوڑے سواروں کے لشکر کو بھیجا۔ خیل پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد نہیں ہے، اور اس کی جمع خیول آتی ہے۔ گھوڑوں کو بھی کہا جاتا ہے اور گھوڑے سواروں کے لشکر کو، شہ سواروں کو۔ تو نجد کی جانب، قبل جانب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فجاءت بثمامۃ بن اثال سید بنی حنیفہ، تو گھوڑے سواروں کا یہ لشکر ثمامہ بن اثال بنو حنیفہ کے سردار کو پکڑ لایا، جاءت بھی لے آیا، پکڑ لایا۔ فربط الی ساریۃ من سواری المسجد، تو انہیں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دیا، ساریہ کی جمع سواری، ستون۔ ومر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما عندک یا ثمامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور کہا ثمامہ کیا خبر ہے، ما عندک تمہارے پاس کیا ہے، تمہارا موڈ کیسا ہے، کیا خبر ہے، کیسے اپنے آپ کو پا رہے ہو۔ قال یا محمد ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر وان كنت تريد المال فاسأل تعطى منه ما شئت، اے محمد اگر تم قتل کرو گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کرو گے، اور اگر انعام کرو گے تو ایک شکر گزار پر انعام کرو گے، اور اگر تم مال چاہتے ہو
تو جتنا چاہے مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ تو یا محمد اذ، بعض روایت میں اذ ہے اور بعض میں ان ہے، تو اذ تقتل ذا دمن، اگر تم قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے۔ علماء نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں، دو طرح سے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ ایک معنی یہ کہ خون والے شخص کو قتل کرو گے، یعنی میرا خون رائے گا، نہیں جائے گا، میرے پیچھے جو میرے پیروکار ہیں میرے خون کا بدلہ لے لیں گے۔ تو گویا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی ہوئی دھمکی دی۔ اور دوسرا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر قتل کرو گے تو ایسے شخص کو قتل کرو گے جو قتل کیے جانے کا مستحق ہے، خون والا ہے، یعنی اس کا خون بہانا درست ہے، اس لیے کہ اس نے تم کو بہت ستایا ہے، تمہارے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو دونوں مفہوم علماء نے ذکر کیے ہیں۔ اور اگر تم انعام کرو گے تو شکر گزار پہ انعام کرو گے، یعنی زندگی بھر میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اور اگر مال چاہتے ہو تو فاسأل، مانگو، تعطا، اعطا یعطی، اعطاء سے مجہول ہے، تعطا ما منہ ما شئت، جتنا چاہتے ہو اتنا ملے گا۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں کہی، فترکہ ثم بہ مرۃ اخری، نبی علیہ السلام نے کچھ جواب ارشاد نہیں فرمایا، اسے چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ اس کے پاس سے گزرے، وقال له مثل ذلك، اور اس سے ویسی ہی بات کہی، وہی بات پوچھی، ما عندک، فرد علیہ کما رد علیہ اولا، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلی مرتبہ جواب دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ ثم مر به مرۃ ثالثہ، پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فقال، اور فرمایا، اطلقوا ثمامہ فاطلقوہ، ثمامہ کو آزاد کر دو، کھول دو، چھوڑ دو۔ تو صحابہ نے ثمامہ کو چھوڑ دیا۔ اطلق، اطلاق، آزاد کر دینا، رہا کر دینا، چھوڑ دینا۔ تو 2-3 دن کا یہ وقت ہوا، اس میں ان کی ضیافت بھی کی گئی اور انہوں نے مسجد نبوی میں ہونے والی ساری چیزوں کو دیکھا، آپ علیہ السلام کے اخلاق کو، صحابہ کے ساتھ آپ کے برتاؤ کو، ساری چیزوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا۔ اب جب ان کو چھوڑ دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، تو آگے کیا ہوتا ہے، وَذَهَبَ ثُمَامَةُ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَهُ فَأَسْلَمَ، ثمامہ مسجد کے قریب ہی ایک نخلستان میں گئے۔ نخل، یہ نخلہ اور نخیل کی جمع ہے۔ نخلہ کھجور کے ایک درخت کو کہا جاتا ہے، اور نخل اور نخیل، نخلستان، کھجور کے درختوں کا ایک مجموعہ۔ تو ایک نخلستان میں گئے، وہاں پر غسل کیا، پھر واپس آئے اور اسلام قبول کیا۔ تو یہ انہوں نے اسلام قبول کیا آپ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر، کسی زور زبردستی سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مجرم کو معاف کر دیا، تو جو عنوان قائم کیا تھا العفو عمن ظلم، وہ ثابت ہو گیا۔ وقال واللہ ما كان على وجه الارض وجه ابغض الی من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه الی، اور کہا قسم بخدا روئے زمین میں کوئی چہرہ مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، ابغض زیادہ، مبغوض زیادہ ناپسند، اور آج آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا ہے۔ اصبح وجهك احب الوجوہ، واللہ ما كان على وجه الارض دین ابغض الی من دینک فقد اصبح دینک احب الادیان الی، اور قسم بخدا روئے زمین پہ کوئی دین مجھے آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، اور آج آپ کا دین مجھے سب دینوں میں زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ ادیان یہ دین کی جمع ہے۔ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، آپ کے گھوڑ سوار لشکروں نے مجھے پکڑ لیا ہے، اس حالت میں کہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ آپ کے گھوڑے سواروں کے لشکر نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔
فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ ان یعتمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری دی اور انہیں عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ اختصار کر دیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے کچھ لوگوں کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں انہیں اسلام ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ پھر انہیں حکم دیا کہ وہ عمرہ کریں لیکن اسلام کے طریقے پر، اعتمار عمرہ کرنا۔ فلما قدم ثمامۃ علی قریش، جب ثمامہ قریش کے پاس آئے، مکہ آئے، قالوا صبوت یا ثمامہ، انہوں نے کہا کہ اے ثمامہ تم صابی ہو گئے ہو۔ صبا یصبو، دین سے، اپنے دین سے نکل جانا، پہلے بھی گزر چکا ہے، صابی صباتن۔ قال لا واللہ، انہوں نے کہا نہیں، قسم بخدا، ولکنی اسلمت مع محمد، لیکن میں محمد کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ واللہ ما یأتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ حتی یأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسم بخدا تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں اجازت دے۔ تو رسول اللہ کی اجازت کے بغیر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ حبتن کی جمع حبات، دانہ غلہ، حنط کی جمع حنط گیہوں، حتی یأذن، اذن یأذن اذن سے۔ وکان الیمامۃ ریف مکہ، اور یمامہ مکہ کی زراعتی زمین تھی، مکہ کی منڈی تھی۔ ریف کی جمع اریاف، دیہات کو کہا جاتا ہے ریف۔ اسی طرح زراعتی زمین، ایسی زمین جس میں کاشت ہوتی ہو، غلہ برآمد ہوتا ہو۔ تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یمامہ مکہ والوں کے لیے غلے کی منڈی تھی، زراعتی زمین تھی۔ اسی سے ریفی، دیہات کا باشندہ، فی المدن والاریاف، شہروں اور دیہاتوں میں، رورل اور اربن، دیہات کو رورل کہا جاتا ہے اور شہروں کو اربن۔ حیات المدن والاریاف، شہری اور دیہاتی زندگی۔ حیات ریفیہ، حیات مدنیہ، تو یہ ریف ہے جس کی جمع اریاف، نیچے انہوں نے ترجمہ کیا ہے الارض الخضبۃ التی یأتی منها الطعام، وہ سرسبز و شاداب زمین جس سے غلہ آتا ہے، تو اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا زراعتی زمین یا غلے کی منڈی۔ فانصرف الی بلادہ ومنع الحمل الی مکہ، تو اپنے شہر لوٹ گئے، یمامہ واپس تشریف لے گئے اور وہاں سے مکہ غلہ بھیجنا بند کر دیا۔ منع الحمل الی مکہ، مکہ کی طرف غلہ لے جانا بند کر دیا۔ حتی جہیدت قریش، یہاں تک کہ قریش مشقت میں پڑ گئے، کمزور ہو گئے۔ نیچے لکھا ہے جہیدت بالبناء للمجہول، مفعول مجہول پڑھا جائے گا۔ جہیدت قریش، قریش مشقت میں پڑ گئے۔ وَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْأَلُونَهُ بِأَرْحَامِهِمْ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور اپنی رشتہ داریوں کا واسطہ دیا، رشتہ داریوں کا واسطہ دے کر ان سے سوال کیا۔ يَسْأَلُونَهُ بِأَرْحَامِهِمْ، اپنی رشتہ داریوں کا واسطہ دے کر رشتہ داریوں کی بنا پر ان سے سوال کیا۔ رحم کی جمع ارحام، کیا سوال کیا؟ أَن يَكْتُبَ إِلَى ثُمَامَةَ يُخَلِّي حَمْلَ الطَّعَامِ، کہ وہ ثمامہ کو لکھ دے کہ وہ غلے کی برآمد کو جاری کر دے، غلے کو مکہ آنے دے۔ یخلی حمل الطعام، غلہ لے جانے کے راستے کو خالی کر دیں، غلہ لے جانے دے، امپورٹ ہونے دے، درآمد ہونے دے۔ خلہ یخلی تخلیہ،
راستہ نہ روکنا، راستہ خالی کر دینا۔ ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، حضرت ثمامہ کو خط لکھ دیا تو انہوں نے یمامہ سے مکہ کا غلہ جاری کر دیا۔ تو یہ معاشی بائیکاٹ تھا، اکنامک بائیکاٹ، جو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا۔ فرانس کے ساتھ جو بائیکاٹ ہوا تھا، اور بھی ایسے لوگ جو دشمنان اسلام ہوں، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حرمت پر آواز اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں، تو ایسے لوگوں کے بائیکاٹ کرنے کے لیے سیرت نبوی میں ہمیں یہ نمونہ مل جاتا ہے۔ فرضی اللہ عنہ وارضاہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.